موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا، موسیٰ علیہ السلام ہاں ہے، میں مارا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا تو دونوں جھگڑ رہے تھے، ایک تو اپنے خاندان کا تھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا۔ ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعون تھا، ایک گھوسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور وہ مر ہی گیا، ختم ہو گیا۔ نبی کا پنجہ لگا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا، اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے تو ان دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیل ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا۔ دوسرا ہی دن تھا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر آج اس نے پکارا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غلطی تیری ہی ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا ہے لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اس کی طرف آنے لگ گئے۔ یہ جو اسرائیلی تھا تو ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھوسا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو چیخنے لگا، موسیٰ کیا تو مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہے، اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والوں کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا۔ فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاتھ چغلی کیا ہے انہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا، انہیں کے خاندان کا آدمی فرعون کے یہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے یا وہی بچہ ہے، اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا۔ حضرت آسیہ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جانبازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر سے موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے، اور یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کنویں پر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہے، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور وہ دو لڑکیوں کے لیے پانی اپنے ڈول سے نکالا، اور آپ مضبوط قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو جوان لڑکیاں تھی، انہوں نے کہا کہ چلو، ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے، کہا وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئے تو ان کے والد جو تھے کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر آئے ہو، ہمارے یہاں رہو، کوئی حرج نہیں ہے، اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں کہ اس بات پر وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے میں 8 سال تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، 8 سال کے بجائے 10 سال۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، شادی بھی ہو گئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہی رہنے لگے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والی یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے۔